الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام برادران اسلام، حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی ذات، صفات، اللہ کے کمالات، احسانات، اللہ کی تقدیس، توحید کے بارے میں جو بیان کیا ہے، ان کے اوپر ان کو ماننا اور ان کے اوپر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا قدرتی اور فطری تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے حضور میں اپنی بندگی، اپنی ضرورت، اپنی عجز و انکساری اور اپنی بندگی کا اظہار کرے اور اللہ کے تقرب اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ اور اس کی کوشش کرے. یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بیان کے بعد، ان کے اوپر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فطری اور قدرتی تقاضا یہ ہے. اور نماز اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ اور سبب یہ نماز ہے. آپ دیکھیں ہر نبی کی تعلیم میں اور ہر آسمانی شریعت میں ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا ہے. اور اللہ کی نازل کردہ شریعت محمدی میں نماز کے شرائط، ارکان، واجبات، فرائض، نماز کے مسائل، نماز کے احکام، اس کے مکروہات، مفسدات، ان کے اوپر اتنا زور دیا گیا اور اس کی اتنی اہمیت بیان کی گئی کہ کسی اور طاعت میں اتنا نہیں. نماز حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے
آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت میں نماز فرض تھی، اگرچہ اس کی کیفیت اور نوعیت الگ تھی۔ کسی میں فجر کی نماز ایک نماز فرض تھی، کسی میں 2 نمازیں تھی، وقت کے اعتبار سے، نمازوں کے اعتبار سے، تعین کے اعتبار سے یہ الگ چیز ہے۔ لیکن جہاں تک نفس نماز کا تعلق ہے، ہر امت کے اندر یہ نماز تھی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی، اور اس امت میں بھی پہلے صرف 2 نمازیں فرض تھی، ایک آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور ایک آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے۔ یہ باضابطہ 5 نمازیں جو اس امت کے اوپر فرض کی گئی، ہجرت کے 1.5 سال پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کے اوپر بلا کر کے یہ نمازوں کا تحفہ دیا۔ یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ تو 5 نمازیں اس امت کی خصوصیت ہے۔ کسی امت کو یہ 5 نمازیں بالترتیب ایک دن میں نہیں ملی۔ نماز ہر امت میں تھی، لیکن فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں جو ہے اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ زکوٰۃ کو دیکھا جائے تو سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی مالدار کے اوپر۔ حج کو لیا جائے زندگی میں 1 مرتبہ، وہ مالدار کے اوپر۔ رمضان المبارک کے روزے لیے جاوے سال میں 1 مہینہ۔ قربانی سال میں 1 مرتبہ صاحب نصاب کے اوپر۔ لیکن نماز ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے کہ پوری زندگی اور ہر دن اور ایک دن میں 5 وقت ہر مسلمان عاقل بالغ، مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر یہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ نماز دین ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر نماز کا کوئی انکار کرے زبان کے ذریعے سے تو دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ کسی بھی اسلامی احکام کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جو نص قطعی سے ثابت ہو۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر نماز کا کوئی انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج۔ ایک مسلمان ہے، انکار تو نہیں کرتا لیکن نماز پڑھتا بھی نہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے جس کی قباحت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہو، جس کی دھمکی اور ڈانٹ اور جس کا گناہ ہونا یہ حدیث کے اندر بتلایا گیا، اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی کھلم کھلا بغیر کسی شرعی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے نماز چھوڑتا ہے اور نماز سے لاپرواہی کرتا ہے اور نماز کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، تو شریعت مطہرہ کے اندر اس مسلمان کو فاسق کہا جاتا ہے۔ فاسق اس کو کہا جاتا ہے جو کھلم کھلا گناہ کرے، کوئی پرواہ نہ کرے، اور نماز کا جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور وہ مسلمان کھلم کھلا کر رہا ہے، اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر اس کو فاسق کہا جائے گا۔
گناہ کبیرہ کا مرتکب کہا جائے گا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ وہ نماز کو چھوڑنے والے کو کافر کہتے ہیں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک یہی ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جاوے، اور ہمارے مسلک میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اندر کافر تو نہیں کہا جائے گا، لیکن کھلم کھلا نماز چھوڑنے والا یہ فاسد ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ نماز کے چھوڑنے کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں، آپ ان احادیث کو اٹھائیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ تو صراحتاً یہی ہوگا، جیسے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی فقد کفر، تاکہ کہ اس نے کفر کیا۔ علماء نے اگرچہ تعویلیں کی ہیں کہ کفر کے دروازے پر پہنچ گیا یا کفر کی سرحد پر پہنچ گیا یا اس نے کفر والا عمل کیا وغیرہ وغیرہ، لیکن حدیث کا ترجمہ تو الفاظ کے اعتبار سے یہی ہوگا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یقیناً اس نے کفر کیا۔ لیکن اس علماء اس کی تعویل کر کے ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس نے کفر والا عمل کیا، اس نے ایسا عمل کیا جو مسلمان نہیں کیا کرتا ہے، وہ کفر کی سرحد پر پہنچ گیا، کفر کے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ شروع میں نے جو حدیث پڑھی، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا، اسلام کا ایک اہم شعار ہے، اور حقیقت ایمان کے ساتھ نماز کو اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا کفر کی سرحد پر پہنچ جاتا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے گھر پر جاتے تھے، اور الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر کے نماز کے لیے ان کو تیار کرتے تھے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی اس کی پابندی کیجئے۔ بظاہر یہ دو حکم الگ معلوم ہوتے ہیں، ایک تو نماز کا حکم کرنا گھر والوں کو، اور دوسرا حکم نماز کی پابندی کرنا خود، الگ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن دیکھنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آدمی نماز کی پابندی اس وقت کر سکتا ہے جب کہ ماحول سازگار ہو، ماحول نماز والا ہو، ماحول دینی ماحول ہو۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ پہلے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، تاکہ گھر کا ماحول بھی دینی ماحول بنے، نماز والا ماحول بنے، تاکہ آپ کو بھی نماز کے اوپر جمنا آسان ہو جائے۔ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا پابند ہوتا ہے، لیکن ایسی جگہ میں پہنچ جاتا ہے، ایسے ماحول میں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں عام نماز کے چھوڑنے کا ماحول ہوتا ہے، تو وہ سچا اور پکا نمازی بھی، اس کی بھی نماز چلی جاتی ہے۔ اس بار میں اس کا خلاف ہوتا ہے کہ خود نماز کا پابند نہیں ہے، لیکن ایسے ماحول میں پہنچ گیا کہ جہاں 100% نماز کا ماحول ہے، تو ہمیشہ نماز کا چھوڑنے والا بھی ایک مرتبہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے قرآن میں کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا،
اور آپ اس کا اہتمام کیجئے، پابند رہیے آپ۔ لا نسألک رزقا، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ اپنے علم و عمل کے زور سے آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے روزی کی تلاش میں لگ جائیں۔ عام طور پر جو نمازیں جاتی ہیں نا، وہ کس لیے جاتی ہے؟ کس لیے جاتی ہے؟ روزی کی تلاش میں جاتی ہے۔ حالانکہ اس روزی کا وعدہ اللہ پاک نے نماز کے اندر رکھا ہے کہ جو نمازوں کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک سب سے پہلا اس کو دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ رزق میں برکت ہوگی۔ جس نماز کی پابندی سے رزق میں برکت کا وعدہ ہے، اسی نماز کو ضائع کیا جاتا ہے رزق حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ انسان کے بس میں یہی نہیں رزق کو حاصل کرنا، انسان صرف مکلف محنت کا کیا کر سکتا ہے؟ کھیت کو تیار کر سکتا ہے، ہموار کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں دانہ ڈال سکتا ہے، پانی دے سکتا ہے، کھاد دے سکتا ہے، اور نہ اس بیج کے ذریعے سے پودے کو نکالنا اور پودے کو اس لائق بنانا کہ اس کے ذریعے سے اناج اور غلہ حاصل ہو، اس کے اوپر انسان قادر نہیں ہے۔ انسان صرف محنت کا مکلف ہے، چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن ایسا حکم نہیں دیا کہ انسان صرف دنیا کا رہ کر کے رہ جائے اور دین سے دور ہو جائے، نہیں۔ میرے بزرگ اور دوست، آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں نماز کو اس قدر ضائع کیا جاتا ہے اور اس قدر اس کو چھوڑا جاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اس گناہ کی اہمیت بھی ختم ہو گئی، اس کی حقارت دلوں سے نکل گئی۔ کتنا بھاری گناہ ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ حالانکہ شروع میں نے کہا کہ نماز کا چھوڑ دینا جان بوجھ کر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کی دھمکی احادیث کے اندر آئی ہے، جس کا گناہ ہونا حدیث کے اندر بیان کیا گیا، جس کے اوپر بڑی ڈانٹ اللہ کی طرف سے اور جہنم کی وعید آئی ہے۔ معمولی درجے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ آج ہر ایک میں یہ شکایت ہے، عالیشان مسجدیں ہیں لیکن نمازیوں سے خالی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر نبی کی تعلیم کے اندر اور ہر آسمانی شریعت کے اندر ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کھلم کھلا جو منافق ہوتا تھا، جس کا منافق ہونا ڈکلیئر ہو گیا ہو، ظاہر ہو گیا ہو، وہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا، اس لیے کہ وہ تو منافق ہے، سب جانتے ہیں۔ ورنہ بہت سے منافق ایسے تھے کہ جن کا نفاق لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں ہوا تھا، منافق تھے، اس کے باوجود بھی ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی نماز کے چھوڑنے کی، جماعت کے چھوڑنے کی۔ کیسا ماحول ہوگا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں اور فضائل کی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ ہم ذرا اندازہ لگائیں میرے بزرگ اور دوستوں کہ دین اسلام کے اندر نماز کا عمل کتنا اہم ترین عمل ہے، اور آج ہم اس کے ساتھ کتنی غفلت برتتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں فجر کی نماز میں حضرت سلیمان ابن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کہ فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد، آج جو ملاقاتیں ہوتی ہیں نا مسجد اور جماعت کے ذریعے سے، فجر کی نماز کے بعد میں، عشاء کی نماز کے بعد میں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔
کسی کے دروازے کے اوپر جا کر کے سلیمان بھائی نے، قاسم بھائی نے، موسیٰ بھائی کہہ کر کے ان کو نماز کی دعوت دینا، اس سے بڑی ہمدردی آج دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی میرے بزرگوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ سلیمان ابن ابی حسمہ نظر نہیں آئے نماز کے اندر، اس کو جاسوسی نہیں کہیں گے۔ کوئی مسلمان بھائی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا ہے تو اس کی تحقیق کرنا کہ کیوں نہیں آتا ہے، کہ بیمار ہے یا کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کی نماز کی فکر کرنا، اس کی دین کی فکر کرنا، اس کو دین کی طرف بلانا، یہ جاسوسی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم کیوں پوچھیں کہ وہ کیوں نماز میں نہیں آتا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ تو ایمانی بے غیرتی کی بات ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے گھر پر، والدہ سے معلوم کیا کہ سلیمان آج نظر نہیں آئے نماز میں، فجر کی نماز کی بات کر رہا ہوں۔ تو والدہ نے کیا کہا، پوری رات نفلیں پڑھتے تھے، موبائل نہیں دیکھتے تھے، کسی بیکار مشغلے کے اندر نہیں تھے، ہوٹلیں اور ہوٹلیں آباد نہیں کر رہے تھے۔ کیا کہا، پوری رات نفلیں پڑھ رہے تھے، نفل عبادت کے اندر مشغول تھے، جس کی وجہ سے آنکھ لگ گئی اور فجر میں نہیں آ سکے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کے یہ نہیں کہا کہ چلو بہت اچھا، نفل پڑھتے تھے نا، کوئی حرج کی بات نہیں، بھلے سوئے، ایسا نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، میرے بزرگ اور دوست، ہمیں اس جواب کو سن کر کے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں، اور ہماری فجر کی نماز ضائع ہونے کا سب سے بڑا سبب کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے ہم دور کیوں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سلیمان کو کہنا کہ پوری رات نفلیں پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ اور زیادہ بہتر عمل یہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ یہ سی نفلیں وہ کام نہیں آئے گی جس نفل کی وجہ سے فرض بیکار ہو رہا، نفل نماز کی بات ہے۔ اور اگر موبائل کے استعمال کی وجہ سے دیر سے سویا اور آنکھ نہیں کھلی اور اللہ کا حکم ضائع کر دیا، تو میرے بزرگ اور دوستو، میں اور آپ ہم فیصلہ کریں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہوگا۔ تو ان کے لیے حضرت عمر یوں کہہ رہے ہیں کہ پوری رات نفلیں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ پوری رات سو جایا جاوے اور صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاوے، یہ عمل پسندیدہ عمل ہے، نہ یہ کہ پوری رات نفلیں پڑھ کر کے فجر کو ضائع کیا جاوے۔ تو جب نفل پڑھنے والے کا یہ حکم ہے، تو آج ہماری راتیں جو گزرتی ہیں وہ اکثر موبائل کے استعمال کے اندر گزرتی ہے۔ ہم جو دیر سے سوتے ہیں جس کی وجہ سے صبح میں ہم اٹھتے نہیں ہیں، ہم دکانوں کو اور ہوٹلوں کو آباد کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم اللہ کو کیا منہ دکھلائیں گے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ میں بارہا یہ کہا کرتا ہوں کہ فجر کے اذان کے اندر مؤذن صاحب 2 کلمے زیادہ کہتا ہے جو عام اذانوں کے اندر نہیں ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، یہ ہر مسجد سے ہر مؤذن روزانہ فجر میں 2 مرتبہ کہتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ کیا مطلب ہے اس کلمے کا؟ سونا ایک اللہ کا حکم ہے، عشاء کی نماز کے بعد سو جانا ہر مسلمان کو یہ حکم ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی دینی کام نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں تو جلدی سو جائے۔ سونا یہ اللہ کا حکم ہے، عبادت ہے۔ فجر کے اذان تک آپ سو رہے تھے، یہ سونا آپ کے حق میں مفید تھا، فائدہ مند تھا، آپ کے لیے اپنے جسم کے لیے راحت کا سبب اور ذریعہ تھا۔ لیکن اب مؤذن یہ کہہ رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم،
اب آگے فجر کی اذان ہو جانے کے بعد بھی سوتے رہنا اور فجر کی نماز نہ پڑھنا یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم جو تھا سونے کا وہ فجر تک پورا ہو گیا۔ اب اللہ کا دوسرا حکم آپ کے لیے آ گیا، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب آپ بستر کو چھوڑ کر کے اللہ کے منادی کی آواز پر لبیک کہہ کر کے مسجد میں جا کر کے اللہ کے سامنے اللہ کے حضور میں آپ اللہ کا حکم پورا کریں، یہ آپ کے لیے حکم ہے۔ اس لیے ابھی تک نیند آپ کے لیے فائدہ مند تھی، اب یہی نیند آپ کے لیے نقصان کا اور بیماری کا سبب بن سکتی ہے۔ پورے دن کاہلی، سستی، طبیعت کے اندر نشاط کا نہ ہونا میرے بزرگ اور دوستو کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو فجر کی اذان سنے اور نماز کو نہ جاوے سوتا رہے، اس کے کان کے اندر شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ اس کی نحوست پورے دن ہم کو نہیں حاصل ہوگی تو کیا حاصل ہوگا؟ نہ کوئی کام دھندے کے اندر، نہ کوئی کاروبار کے اندر ہمیں طبیعت لگے گی، پورے دن چہرے کے اوپر کوئی نورانیت نہیں، کوئی نشاط نہیں، پورے دن بے برکتی کے ساتھ اللہ کا حکم چھوڑ کر کے ہم کاروبار کر رہے ہیں، دھندے کر رہے ہیں، پھر اس کے اندر بے برکتی کی شکایتیں ہم کر رہے ہیں۔ برکت اللہ نے اپنے حکم میں رکھی ہے نماز کے اندر، سب سے پہلا ہے کہ نماز کے اندر رزق کی برکت ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ میرے بزرگ اور دوستو، ذرا اپنے آپ کے اوپر رحم کھاؤ۔ بعض مسجدوں میں سے تو یہ شکایت آتی ہے کہ باقاعدہ امام صاحب انتظار کرتا ہے کہ کوئی آوے اور تکبیر پر اور جماعت کھڑی کرے۔ آج کا حال یہ ہے، آج کا حال یہ۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال جس وقت لکھی، کتنے سال ہو گئے؟ اس وقت مقدمہ کے اندر لکھا ہے کہ مسلمانوں کے 3 طبقے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جو نماز سے بالکل دور ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں، اس وقت لکھا ہے، بالکل نماز سے دور ہے، ان کی زندگیوں میں نماز یہی نہیں، کبھی پڑھ لی تو جمعہ پڑھ لی اور عیدین پڑھ لی، باقی نماز یہی نہیں زندگی میں۔ ایک طبقہ تو ہے، اور آج بھی بیشتر مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے کہ جن کی زندگیاں نماز سے دور ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ بیان کیا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتا ہے، پڑھ لی نہ پڑھی، کبھی جماعت چھوٹ گئی، کبھی رکعت چھوٹ گئی، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، یہ ہے۔ اور تیسرا وہ طبقہ ہے کہ جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن لاپرواہی کے ساتھ، اللہ کے دھیان والی نماز نہیں، جو نماز اللہ چاہتا ہے وہ نماز نہیں، مسائل اور فضائل والی نماز نہیں، بس ایک اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے۔ تو اس وقت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر فضائل نماز میں مقدمہ میں یہ 3 گروہ کے بارے میں لکھا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان 3 گروہ کے بارے میں اس کتاب کے اندر ذکر کروں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، دل پر لینے کی بات ہے، نماز ایک اہم ترین عبادت ہے اور اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے جو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت کے اوپر ہر حال میں فرض ہے، کسی کو بھی معاف نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا حساب ہوگا۔ آج اس نماز سے ہم اتنے دور ہیں تو باقی عمل کا تو ہمارا کیا پوچھنا؟ پھر ہم بات میں اللہ کی شکایت کرتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے رونے کی بات ہے۔ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں، راتوں کو جلدی سو جاوے، فجر میں جلدی اٹھے، اپنے گھر والوں کو اٹھاوے۔ میں نے کہا نا کہ یہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر جا کر کے الصلاۃ الصلاۃ کہتے تھے۔ اس لیے ہم بھی اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے جگاویں، اپنے اولاد کو نماز کے لیے جگاویں، ہم خود بھی نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہم تمام کو کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔